السلام علیکم، میں شاہد مسرور، اور جہاں مختلف موضوعات پر، مختلف خبروں پر اور مختلف واقعات پر ہم گفتگو کرتے ہیں، وہیں ایک بہت اہم بات یہ بھی ہے کہ ایک تاثر پاکستانی عوام میں اور خاص کر عام طبقے میں یہ ہے کہ پاکستان میں انصاف ہر شخص کے لیے نہیں ہے۔ جو مراد یافتہ طبقہ ہے پاکستان میں، جس کو اب ہم ببانگ دوحل اشرافیہ کہہ سکتے ہیں، جس کا پاکستان میں وجود ہے، اشرافیہ کے لیے قانون میں اتنی زیادہ نرمیاں ہیں، یا پھر یہ سمجھ لیجئے کہ قانون اشرافیہ کے لیے نہیں ہے۔ ایک جگہ ہم نے ایک بہت ہی معتبر عہدے پر موجود ایک انصاف فراہم کرنے والی ایک شخصیت کا یہ بھی اخبار میں بیان پڑھا کہ پولیس کا کام صرف غریب لوگوں کو پکڑنا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اب سے کچھ عرصے پہلے پاکستان میں ایک واقعہ رونما ہوا کراچی شہر میں کارساز پر کہ ایک امیر زادی نے یا ایک امیر آدمی کی بیوی نے اپنی مہنگی ترین گاڑی سے کچھ لوگوں کو روند ڈالا۔ اس میں بہت سارے لوگ زخمی ہوئے، ایک باپ اور بیٹی اس میں ہلاک بھی ہو گئے یا شہید ہو گئے۔ ان دونوں کی شہادت کے بعد، ہلاکت کے بعد یا لوگوں کے زخمی ہونے کے بعد عوام میں غم و غصہ یقیناً پایا جاتا تھا، لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ وہاں قانون نافذ کرنے والے ادارے جو پہنچے وہ ان خاتون کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے پہنچے، اور وہاں سے عوام کے درمیان سے ان کو نکال کے لے کر چلے گئے، اور اس کے بعد ان خاتون کو وہ پروٹوکول دیا گیا، ان خاتون کو وہ مراد دی گئیں کہ جو کسی ایک غریب آدمی کے لیے ممکن نہیں تھی۔ یہاں یہ پہلو بھی بہت اہم ہے کہ وہ خاتون جو کہ اس وقت نشے کی حالت میں تھیں، ان کے خلاف اس نوعیت سے بھی نہ کوئی کیس بنا، نہ ان کا کوئی ٹیسٹ ہوا، اور لوگوں میں یہ تاثر اور تقویت پاتا رہا کہ ہمارے ملک میں مراد یافتہ طبقے یا اشرافیہ کے لیے قانون نہیں ہے۔ ابھی ایک حالیہ واقعہ جو آپ کے اور ہمارے علم میں آیا وہ یہ ہے کہ کراچی شہر میں شرائع فیصل پر چند امیر زادوں نے، چند نواب زادوں نے، کیونکہ یہ ملک جو ہے نوابوں کا ملک ہے، انہی کا جبر، انہی کی ریاست، تو چند نواب زادوں نے اپنے سیکیورٹی گارڈز کے ہمراہ ایک دوسرے کی گاڑیوں پر شدید قسم کی فائرنگ کی، اور یہ لوگ فائرنگ کرتے ہوئے ایئرپورٹ کی حدود میں داخل ہو گئے، جہاں پر اسلحے کے ساتھ داخلہ قطعی طور پر ممنوع ہے۔ اور وہاں پر جب قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ان کو گرفتار کیا اور گرفتار کرنے کے بعد پولیس کے حوالے کیا، تو اس کے بعد جتنے بھی صحافتی ادارے ہیں انہوں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی، تو جتنے بھی اعلیٰ ترین پولیس افسران تھے، علاقے کا ایس ایچ او، ان تمام نے خاموشی اختیار کر لی۔ کوئی شخص اس واقعے کے حوالے سے، ان مجرموں کے حوالے سے یا ملزموں کے حوالے سے کچھ بتانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بعد میں صورتحال یہ سامنے آئی کہ 3 سیکورٹی گارڈز، جن میں سے کچھ زخمی بھی تھے، دونوں طرف سے فائرنگ ہوئی تھی، ان کے خلاف مقدمات قائم کیے گئے، اور ان لوگوں کو کہ جو امیر زادے، نواب زادے، شہزادے تھے، انہیں اس مقدمے سے نکال دیا گیا، جو کہ اس تمام لڑائی جھگڑے اور تمام اختلاف کی اصل وجہ تھی۔ اب ایک اہم بات یہ ہے کہ جس وقت یہ واقعہ رونما ہوا تو ان کے ناموں کو لوگوں کے سامنے لانے یا ان کی ڈیٹیل لوگوں کے سامنے لانے سے ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے بعض وہ حلقے جو خبر دینے کی ذمہ داری رکھتے ہیں وہ بھی اجتناب برتتے رہے۔ ہمارے یہاں یہ تو طے ہے نا کہ مراد یافتہ طبقہ یا اشرافیہ کی جو ایک حکومت ہے، ایک خوف ہے، اور جو ان کا ایک روب ہے، اور ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی چاہے قانونی کارروائی ہو یا کوئی ضروری کارروائی ہو کرنے سے مختلف افسران بھی اس لیے اجتناب برتتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ اگر اشرافیہ کے خلاف اور ان لوگوں کے یعنی اس طبقے کے خلاف کوئی اقدامات کیے گئے تو وہ افسران بھی زیر عتاب آ جائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا سوچنے کا نقطہ ہے اور ایک المیہ ہے کہ پاکستان میں پے در پہ ایسے واقعات کیوں رونما ہو رہے ہیں کہ جہاں مراد یافتہ طبقہ، چاہے وہ شاہ زیب قتل کی صورت میں جتوئی خاندان کی طرف سے کی جانے والی کارروائیاں ہوں، چاہے وہ کارساز کا واقعہ ہو جہاں پر ایک ایسی امیر زادی کو بچا لیا گیا کہ جس کو سزا ملنی چاہیے تھی، یا پھر یہ واقعہ ہو، اور ایسے بے شمار واقعات جس میں ہمیشہ ہمارے ادارے، ہماری پولیس اور ہمارے افسران، اور اگر دیکھا جائے تو ہمارے حکمران بھی مراد یافتہ لوگوں کو اور اپنے جیسی اشرافیہ کو چھڑانے کے لیے اور پروٹیکٹ کرنے کے لیے آگے آ جاتے ہیں۔ عوام میں اس نوعیت کے کسی بھی نظریے کو تقویت دینے سے بچائیے کہ جہاں یہ تاثر پیدا ہو جائے کہ قانون صرف غریب کے لیے ہے، امیر کے لیے پاکستان میں قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔